الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ پارہ 11 آیت نمبر 94 95 96 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے بطور پیشن گوئی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے پھر اپنے آزار پیش کریں گے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ اب آپ کو عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کھل کے بتا دی ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، لیکن جب آپ واپس آئیں گے یہ پھر آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے آزار دوبارہ دہرائیں گے۔ آپ نے اس وقت ان کے کسی عذر کو سن کے یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ دیکھے گا ان قریب تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اللہ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہارے کرتوت کو کھول دے گا، یعنی تمہارے سارے جو کرتوت ہے، تمہارے جو اعمال ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں پر اس کو کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے۔ ورنہ تو اللہ تو ظاہری بات ہے ان قریب دیکھنے کا مطلب تو کوئی نہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، غیب یعنی پوشیدہ اور شہادہ موجود چیزوں کے علم رکھنے والے کی طرف۔ یہ جنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، لیکن پھر تمہاری آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ ضرور بتائے گا تمہیں۔ اب یہاں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تم آؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب اس بتانے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بتاتا ہوں، اور دوسرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارا جو ہے نا اس کا حساب کتاب تم سے لیتا ہوں۔ تو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم سے حساب کتاب لے گا اور اس کی سزا بھی دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یعنی قریب جب وہ واپس آئیں گے یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی۔ اب دیکھو یہ مضمون، یہ قسمیں اٹھانے کا کتنی بار بار آیا کہ یہ قسمیں اٹھائیں گے، جاتے ہوئے بھی قسمیں اٹھائیں گے، واپسی میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسمیں اٹھانا کام کس کا ہے؟ یہ منافق کا کام ہے، اور جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لکم آپ کے سامنے، اِذًا قَلَبْتُمْ جب یہ لوٹ کے آئیں گے۔ انقلاب، اب دیکھو یہاں رجعتم لفظ ہے، جب آپ لوٹ کے آئیں گے۔ ادھر ہے انقلبتم کہ جب تم لوٹ گئے۔ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ جو ہے نا کا چناؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خوبی ہے اور خوبصورتی ہے۔ ورنہ تو یہاں پر بھی اذا رجعتم الیہم کہ جب وہ تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف، لیکن وہاں لفظ کیا ہے؟ انقلبتم الیہم۔ جو ہے نا انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والی آپ کی حالت ہے نا، اس حالت سے آپ بالکل نئی حالت میں آئیں گے۔ جاتے ہوئے ظاہری بات ہے آپ ضرورت مند تھے، آپ کو ضرورت مند بئی معنی کہ آپ کو لشکر کی تیاری کے لیے افراد کی ضرورت تھی، ذہنی طور پر آپ جو ہے نا پریشان تھے۔ لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو واپسی والی کیفیت آپ کی وہ والی نہیں ہوگی، بلکہ اب تو آپ جو ہے نا ضرورت مندی والی کیفیت نہیں ہوگی۔ شاید انقلاب میں اس کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے، اور رجوع تو سیدھا سیدھا وہی لوٹ آنے والے معنی ہے۔ اذن قلبتم الیہم، جب آپ لوٹ کے آئیں گے ان کی طرف۔ لتعرضوا عنہم، یہ قسم کیوں اٹھائیں گے؟ یہ اس کی علت ہے، سیحلفون باللہ، قسم اٹھائیں گے اللہ کی، تاکہ تعرضوا عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ اعراض یہاں بمانے معافی ہے، مطلب ہے آپ ان کو کچھ نہ کہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ایسے کریں نا، آپ ان کو کچھ نہ کہے،
یعنی ان سے اعراض کر لے. یہاں پھر اس کا معنی اور ہے, اس کا معنی اور ہے. یہ آپ سے چاہیں گے, آپ سے ہم سے اعراض کرے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں سزا نہ دے. اس اعراض کا مطلب ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, آپ ان کی طرف سرے سے توجہ ہی نہیں کرے, آپ ان کو اپنی لسٹ کیا کر دے, نکال دے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ دیکھو, یہ جو دوسری نمبر کی آیت ہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ, یہ قسم اٹھائیں گے آپ کے سامنے لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ, تاکہ آپ ان سے کیا ہو جائے, یعنی معافی اس لیے مانگیں گے نا, کوئی بندہ معافی اس لیے مانگتا ہے کہ کیا ہو جائے, راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, ان سے اعراض کرو, معاف نہیں کرو. کیوں؟ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر تو ان سے راضی ہوتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ نے راضی, اور جس سے اللہ راضی نہ ہو اس سے اللہ کا رسول کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ راضی نہ ہو, دیکھو کس جو نا پیار والے پیرائے سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے. یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے نہیں راضی ہونا, بلکہ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کے دل میں نرمی ہے, تو اگر آپ راضی ہوتے بھی ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ تبارک و تعالی نے فاسق سے راضی کبھی بھی نہیں ہونا, اور جس سے اللہ ناراضی ہو, ناراض ہو, اس سے اللہ کا رسول کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یعتذرون الیکم, وہ اعذار پیش کریں گے, الیکم, آپ کی طرف, اذا رجعتم, جب آپ لوٹیں گے, الیہم, ان کی طرف, یعنی آپ کی واپسی ہوگی. قل, آپ کہہ دیجئے, لا تعتذروا, نہیں عذر پیش کرو. آپ نے ان کے اعذار سننے بھی نہیں ہے. لن نؤمن لکم, لن ہرگز, نہیں, نؤمن ہم تصدیق کریں گے, ہم مانیں گے, لکم تم سے. یہ اس دن بھی بتایا تھا کہ نؤمن کا جب صلہ لام کے ساتھ آئے تو تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے, ایمان کے معنی میں, جس کو ایمان ہم سمجھتے ہیں جیسے اللہ پر ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہوتا. اس کے لیے با کا صلہ آتا ہے, جو ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل, جو ہے نا یہ با کا صلہ آتا ہے. تو یہاں پر لام کے صلے کے ساتھ ہم تمہاری تصدیق ہرگز نہیں کریں گے, ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. اب یہاں قد نبأنا اللہ, قد تحقیق, نبأنا, ہمیں بتا چکا ہے. کون؟ اللہ. من اخبارکم, تمہاری خبروں سے, ساری خبریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا چکے ہیں. وسیر اللہ, اور ان قریب اللہ دیکھے گا, عملکم, تمہارے عمل, ورسولہ, اور اس کا رسول. یہ اللہ بھی فاعل ہے اور رسولہ بھی را کا کیا ہے, فاعل. اللہ اور اس کا رسول ان قریب دیکھے گا تمہارے اعمال کو. ثم تردون, اور پھر تردون, تم لوٹائے جاؤ گے, الی عالم الغیب والشہادہ, عالم جاننے والا, الغیب پوشیدہ, اور ظاہر, الی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ, پس وہ تمہیں جتلائے گا, بتلائے گا, بما کنتم تعملون, وہ جو تم کرتے تھے. سیحلفون, وہ قسمیں اٹھائیں گے, ان قریب, باللہ, اللہ کی, لکم,
آپ کے لیے اذا انقلبتم جب آپ لوٹیں گے الیہم ان کی طرف لتعرضوا تاکہ آپ معاف کر دے عنہم انہیں. لفظی ترجمہ آپ اعراض کر دیں ان سے، میں بمحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اعراض کریں ان سے. کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ کہتے ہیں تاکہ آپ اس کے کیا کریں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ معاف کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ بس آپ اعراض کر دیں ان سے، یعنی ان سے قطع تعلق کر دے، معاملہ بالکل ہی کیا کر دے، ختم. انہم رجس بے شک وہ رجس گندگی ہے. گند میں رہنے والے نہیں کہا، سراپے گندگی کہا. اور یہ عربی کا اصول ہے. مثلاً ایک آدمی ہے، میں مثلاً کہتا ہوں کہ عامر عادل، یہ ایک جملہ ہے، عامر عادل ہے، عادل کرنے والا ہے. لیکن اگر میں اس کو کہوں نا کہ عامر بہت زیادہ عادل، یعنی میں نے مبالغہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کہتے ہیں عامر عدل، اس کو ہٹا دیتے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بھائی فلاں تو آدمی ہے، تو آدمی تو سارے، پہلے بھی وہ جو فلاں ہے وہ بھی تو آدمی ہی ہوتا ہے نا. لیکن آدمی کا مطلب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہے یہ کامل آدمی ہے، اتنا بڑا کہ اس پر آدمی کیا جو ہے نا مکمل تعریف جو آدمی کی ہوتی ہے وہ ساری اس پر کیا آتی ہے، صادق. تو یہ عامر عدل، جب عدل میں کوئی بندہ انتہا کو پہنچے تو اس وقت کہا جاتا ہے عدل، کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے، عادل یعنی عدل. یہاں قرآن کہتا ہے انہم رجس، یہ کیا ہے، یہ خود گندگی ہے. ومأواہم جہنم، اور گندگی کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، بدلے اس کا کہ جو یہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے لیے، لی تاکہ، لی تعلیلیہ ہے، علت لی تاکہ، ترضوا آپ راضی ہو جائے، عنہم ان سے. فإن ترضوا عنہم پس اگر آپ راضی ہوتے ہیں ان سے، فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان قوم سے راضی. دیکھو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے، یہ تقریباً ہمارے 3-4 ہفتے تو ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، یہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے، ہم ہر بندے نے اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ بھئی میری یہاں کس جگہ فٹنگ آتی ہے اور میں کس جگہ پہ ہوں یہاں کھڑا ہوا، اور اسی کے حساب سے پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کیا کر لوں، درست کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.